حضور نے فرمایا نا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبیے پیدا ہوں گے۔ بھائی جن مسائل کے اندر امت خاموش ہے، جو ہمارے بزرگ مسائل حل کر چکے ہیں، کن کے کہنے پر تم نئے نئے مسائل کھڑے کر رہے ہو؟ اس وقت ان مسائل کا وقت ہے۔ اس وقت تو مسائل کا وقت یہ ہے کہ برما میں کیا ہوا، اور دہلی کی جامع مسجد کے امام صاحب کی آنکھیں نکال دی گئی۔ اے جو مولویوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، یہ پہلے ان کے بسترے تیار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، یہ پیسے والے اور یہ جو دین کے خلاف بک بک لبرل، ان کے پہلے صندوق تیار ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں ملک کے حالات نہیں ٹھیک تو پہلے یہ محفوظ جگہ دوڑ جاتے ہیں، اور جب بھی قربانیاں دی ہیں تو میدان میں کھڑے ہو کر علماء نے قربانیاں دی۔ کیوں جی؟ کالے پانی کون گیا؟ پھر باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف، اور آئندہ وقت کا آیا ہوں اسلام دی واری بھی اسی کھڑے ہاں، توجہ، اسلام دی واری بھی اسی کھڑے ہاں، ناموس رسالت دی واری بھی اسی کھڑے ہوئے ہاں۔ تسی تے اج تک ممتاز دے بارے فیصلہ نہیں کر سکے، جتھے بیٹھے ہو بکواس کرتے ہو بیٹھ کے۔ میری مراد ہوئے جڑے دین دے دشمن ہیں۔ کہتے جی آپ نے فلاں بندے کے بارے میں، مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ نے کہا کہ فلاں بندے کے بارے میں وہ بھونکتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے ہمارے پیر صاحب کے بارے میں کہا۔ میں نے کہا آپ کے پیر صاحب بھونکتے ہیں صحابہ کو؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا میں نے تو ان کے بارے میں کہا جو بھونکتے ہیں۔ میں جو بات کرتا ہوں میں ان کے بارے میں کرتا ہوں جو رسول اللہ کے دین کے دشمن ہے، غدار ہے، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہیں ان کی۔ جدوں بھی اوکھا ویڑا آیا نا تے 300 علماء نو انگریزاں نے ایک دن پھانسی علماء نو دیتی سی۔ ہاں، وہ آج تصویراں بھی آ چکیاں، علماء نو توپاں نال بن کے انہاں اڑا دیتا سی۔ ہن بھی دہلی دی جامع او جڑی مسجد انہاں اڑائی ہے، امام صاحب دی اکھاں وچ انہاں چھریاں ماریاں۔ ہاں جی، او مقتدی تے نس گئے، ہاں نماز پڑھنے والے تے نس گئے، مولانا صاحب ہی پھر مسجد میں بیٹھے رہے نا۔ اقبال بھی یہی گل کیتی سی، کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون۔ اقبال کہندا میں مسجد وچ گیا تے مولانا لمی تان کے ستے ہوئے۔ میں کہا مولانا مسجد وچ ستے ہو؟ تے کہندا مولانا تے لمی تان کے ستے ہوئے سن لگے مسجد دیاں دیواراں بول پیاں۔ انہاں کہا پہلے تو اپنا منہ ویکھ، مولانا ستیا تے مسیتی ستیا نا، تو تا فرنگی بازاراں وچ تے انہاں وچ جا کے ایمان ویچ دیتا ہے، تو نہیں کوئی گل کرن جو گا۔ تساں فرنگی بازاراں وچ جا کے ایمان ویچیا، جے مولوی ستے بھی آئے تے مسیت وچ ہی ستیا کام۔ ہاں، اسی مسیتاں چھوڑ کے جا کے جناب بت کدے نہیں آباد کیتے۔ ہاں جی، اسی جدوں بھی گل کیتی اللہ رسول دی گل کیتی، جدوں بھی گل کیتی اسلام دی گل کیتی، اسلام دی سربلندی دیاں گلاں کیتیاں۔ اساں کرتارپور دے بارڈر نہیں کھلوائے۔ ہاں جی، داتا صاحب اتنے آ کے تے جناب بت پرستاں نو لمیا پایا۔ ہاں جی، سلطان الہند نے اتنے لمیا پایا بت پرستاں نو۔ اے نہیں کہ کتے بت پرستاں نال بیٹھ کے تساں تے جناب بت پرستیاں دی حد کر چھڈی۔ تساں تے پاکستان تساں سمجھدے ہو بنے ہی غیر مسلماں واسطے، اے تے ویسے ہی قائد اعظم محمد علی جناح تے اقبال اور انہاں کول تے ویسے غلطی ہو گئی۔ اے تے بنے ہی غیر مسلماں دی حفاظت واسطے تے گستاخاں دی حفاظت واسطے۔ نا نا انج نہیں ہونا انشاءاللہ۔ پاکستان اے نوجوان نسل اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں جی، اے تسی کی سمجھدے ہو؟ میں تہاڈے نال گل اتنی کر رہا بھائی، جدوں بھی کوئی اوکھا ہن مینوں رات دا جدوں تصویر میں مولانا دی ویکھی تے اس ویلے دا میں اتنا پریشان ہاں کہ اے جرم ہے کہ مولانا نماز پڑھا دے، اور ہندو بھی ساڑھے خلاف بولن، تسی بھی بولو، پھر فرق کی ہویا؟ ہندو بھی مولویاں نو صاحب، مینوں مفتی علی الدین صاحب نے دسیا، وہ جڑے فوت ہو گئے ساڑھے حضرت وہ خطیب سن 1971 قید ہو گئے مفتی صاحب، تے انہاں دی بازو آخر دم تک وہ کم دے سن۔ میں کہ تانوں ہویا کی ہے؟ کہنے لگا اتنے مشکاں انہاں بس کس کے بدیاں نہ جدوں سانوں قید کیتا۔ ظاہر 93,000 فوج قید ہو گئی، نال خطیب بھی قید ہو گئے، امام بھی قید ہو گئے، جڑے جڑے نال ہے سن وہ ساری قید ہو گئے۔ کہنے لگے اتنے سخت ہونا میری بازو بدے کہ تسی پوچھ نہیں سکتے، کتنے ڈاڈے ہونا بازو۔ تے کہندے ادھروں آ کے چنڈ مارے، کوئی ادھروں آ کے چنڈ مارے، کوئی ادھروں آ کے چنڈ مارے۔ کہنے لگا اے مولویاں نو مارو، یہی جہاد ہوتے اکسانے لوگاں۔ کہندے نال میں گالاں کڈن مینوں تے نالے مینوں چنڈا آ کے مارن، کوئی ٹھڈے آ کے مارن۔ کہندا انہاں نو مارو، اے سارا فساد دی جڑاں نے مولوی، یہی فوج نو تیار کر دین، لڑو جی جہاد واسطے، لو جی اٹھو جہاد۔ یہی کہندے اے جہاد دے اتنے اتنے جناب انہاں نو سبق پڑھا دین، نہ اے ٹینک ویکھ دین، نہ اے دریا ویکھ دین، اے لمحے پے جاندے نے۔ او تہاڈی کر کے لبیک لبیک
توجہ وہ بھی کہندے نے جہاد دیاں گلاں کردے ہیں اے فوج نو ابھار دین اے نوجواناں نو کہندے انہاں جناب اوتھے چمنڈا بارڈر تے انہاں ٹینکاں تھلے سر دے دیتے فوجیاں نے انہاں مولویاں نے دسیا سی نا کہ بھائی بندہ جڑا شہید ہوندا جب تک اللہ دا دیدار نہیں کردا تے اللہ تعالیٰ اس شہید دی روح بھی قبض کرن دا آرڈر نہیں دیندا اے پٹیاں تے اسی پڑھاندے ہیں نا انہاں نو تے او کہندے نے مولوی پٹیاں انہاں نو پڑھاندے اے ٹینکاں تھلے سر دے دیندے او بھی پریشان تے تسی بھی پریشان جی یہ کہ جہاد کی باتیں کیوں کرتے ہیں جہاد تو کرنا پڑے گا جہاد تو کرنا پڑے گا ورنہ اماموں کی آنکھیں تو ایسے وہ نکالتے رہیں گے مسجدوں پر وہ جھنڈے ترنگا لہراتے رہیں گے کیا اس کا ترنگا نام ہے اس کو لہراتے رہیں گے اور مسجدوں کو گراتے رہیں گے بابری مسجد کی جگہ مندر بنتے رہیں گے جہاد تو کرنا پڑے گا ہم وہ باتیں کرتے ہیں تو ہماری قوم بھی پریشان ہوتی ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے جو ہے تقریر سن کر جوان جو ہے وہ سمندروں میں کودنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں توجہ بلکہ ایک وہ کہ مولانا ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ بوڑھا بھی ہو تو جوان ہو جاتا ہے جوان ہو تو سمندروں میں کود جاتا ہے جو سمندروں میں ہو تو سمندر اس کو راہ دے دیتے ہیں اس واسطے تسی اپنے آپ نو بدلو میں جڑے اتنے مخبر بیٹھے نا گھومتی انہوں نے میں کہنا چاہتا میری یہ تقریر جا کے اتنے منو آن سنایا کرو منو آن نہیں وچوں کٹ کے ویسے لفظ میں غلط لوگ پڑھ دیں نا منو آن تو منو آن نہیں منو آن منو وچوں کٹ کٹ کے نہیں بھی اپنے مطلب دی گل میری تقریر پوری سنایا کرو جی تاکہ انہاں دے اندر بھی کوئی آوے دم خم جی وہ تک مرنا تو ایک دن ہے چاج دیتے مرو جی ٹی اے ڈی اے تو لینے لیکن ادھر تو بھی ایک ٹی اے ڈی اے لو جی اور تسی پلاٹ پلوٹ تے لینے ہی لینے پینشناں لینیاں نے ادھر دی بھی پینشن لو حضور نے کی فرمایا الا المراد جی مل میت یختم علی عمل الا المرابط تو فرمایا سارا مرنے والے ان کے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر جو بارڈر پر کھڑا ہے نا چوکیداری دیتے ہوئے فرمایا اس کا عمل قیامت تک جاری رہے گا اور حضور نے فرمایا وہ قبر کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا جی اسی تو انو اسلام دی طرف لے آنے تسی مڑ کے پھر یورپ دیاں گلاں کردے انہاں دے نظریہ جڑا جنگ ہے نا کفر دا او کچھ ہو رہی ہے جی جڑا مسلمانوں دا نظریہ ہے کچھ ہو رہے او کی ہے مسلمانوں دا نظریہ انہاں دا نظریہ ہے عراق دے تیل تے قبضہ کر لو بہرحال دنیا تے جتنا تیل لٹ مارے نا جدو انہاں دا تیل مکدا ہو کہندا نہیں عراق نے ہتھیار بنا لی کیمیکل ہتھیار بنا لی کیمیکل ہتھیار کتوں بنا لیا تو کہہ مینوں تیل چاہیدا یہ سارے تیل ہی جمع ہوئے اتھے جی پہلے بش سی وہ بھی تیلی بعد جو کیڑا آیا اوباما وہ بھی تیلی تے جڑا مطلب انہاں نوں تیل دی لوڑ ہے نا یہ کہندے 100 سال بعد تک ساڈا تیل جڑا امریکہ دا بچے رہے مسلماناں دے تیل دے کنویں میں کہو خزانے دا مالک ہوے ہو سکدا جدوں تسی اپنے کنویں کھودو تے وچ شے کوئی نہ ہوے پھر وہ تو مالک ہے اے سارے چور ڈکیتن ساڈا جڑا نا اے کوئی ساڈا اے نظریہ کوئی نہیں بالکل ساڈا اے نظریہ اسلام دا شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن انہاں دا نظریہ کی ہے لٹو اقبال کہندا فرنگیاں نو بڑا پتہ ہے بھئی روکن نو کنج دینا ہے روزی کنج دینی اقبال کہندا فرنگیاں نے اے طریقہ رکھے ہویا لوگاں نو قرضے دین دا بھئی ایک ملک تے لٹ مار کرو اوتے تے قبضہ کر لو اوتے خزانے کٹ کے ان قرضہ دے دیو پھر انہوں کہندا ایناں نے اے جناب دنیا نو روزی دے اقبال کلندر لاہوری تے ویکھ کے آیا ساڈا کوئی مقصد کوئی نہیں اسلام وچ جہاد دا جی ساڈے جہاد دا کوئی مقصد کوئی نہیں ساڈے جہاد دا تو یہ سی کہ حضرت عمر کو جدوں ایران فتح ہویا تے حضرت عمر کو جدوں سارا مال غنیمت پہنچا تے حضرت سعد نے لکھیا جناب انہاں وچ سونے تے چاندی تے ہیرے تے جواہرات بعض فوجیاں نو اس مقام تو ملے سپاہیاں نو کہ اللہ تو علاوہ ویکھن والا کوئی نہیں سی سوئی برابر کسے بددیانتی نہیں کیتی سوئی برابر بددیانتی نہیں کیتی عراق جو مدینہ پاک جاندیاں جاندیاں سارا سونا تے ہیرے تے جواہرات انجی رینج کر کے جناب اسلام کا مقصد کچھ اور ہے ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں